آپ کا تعلق بے شک پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ بھی آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور سمجھ رہی ہوتی ہیں کیا ہو رہا ہے، مطلب ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے یہ سب. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی، اگر میں سچی بات کروں گی تو یہ ہوگا کہ شاید میں کسی پہ تنقید کر رہی ہوں، مگر جو ملک کی صورت حال ہو رہی ہے اور جو میں کل دیکھ رہی تھی ٹویٹر پہ بھی، بڑی بری حالت میں ملک آ رہا ہے. اور اس کا کبھی آپ عوام سے میں یہ کہتی ہوں، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس کا بیڈ امپیکٹ جو ہمارے ملک کا جا رہا ہے دوسرے ممالک میں، اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ آپ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ پی ٹی آئی کس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے؟ اپنے ملک کے محافظوں کے سامنے. آپ کس کے لیے بیٹ بیٹنگ کر رہے ہیں؟ اب تو آپ فرنٹ پہ آ کے کھیلنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے. تو کون سی لابی کو آپ نے یہاں آن کیا ہے؟ پی ٹی آئی کون سی لابی چلا رہی ہے یہاں پر؟ دیکھیے کسی بھی ملک کا جو ستون ہوتا ہے نا، کسی ملک کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ اس کی ڈیفینس فورسز ہوتی ہیں. جب آپ اپنے ہی کہتے ہیں نا بیک بون پہ وار کرنا شروع کر دیں تو آپ پیرالائز ہو جاتے ہیں. تو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ پیرالائز کی طرف. آپ نے نوجوان نسل کی جو ہے مائنڈ کو ہائی جیک کیا پہلے، کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے نا جذباتی بہت ہے، ایموشنل بہت زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں ہم لوگ. ہم کہیں دیکھیں نا، ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ٹویٹر پہ ایک ریٹویٹ دیکھا، وہ کتنے فالوورز تھے، اس کو کتنا ریٹویٹ کیا گیا، حالانکہ وہ کتنے عرصے پہلے کا کسی دوسرے ملک کا سہانیہ تھا. اس کو باقاعدہ یہ ٹیگ کیا گیا ہے کہ ہماری جو ڈیفینس فورسز ہیں، وہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی والوں پہ دیکھو کتنا ظلم کر رہے ہیں. حالانکہ دس از ناٹ فیئر. یہ میں وہی تو کہہ رہی ہوں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ کون سی لابی کا حصہ ہیں آپ؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے جو ہے نا ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ یوز ہو، کیونکہ یوز ہو رہی ہے. اچھا عظمیٰ صاحبہ، یہ تو ہم جب بھی جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ جو بھی ظلم ہوتا ہے، ہم نے یہی ساری ٹیکنیکس جو ہے نا وہ اپنانی ہوتی ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب ایک سیلیبریٹی ہیں تو ان کی فالوئنگ بڑی اچھی ہے تو وہ بڑا مشہور ہو جاتے ہیں. ورنہ آپ کو نہیں لگتا ہر پارٹی تو سائنس تو یہی کھیلتی ہے پھر نہیں، پورے ورلڈ میں خان صاحب فیمس ہیں، آپ نے نوٹ کیا؟ ہاں ایسا ہی ہے. یہ ایک جملہ اگر سنیں آپ تو وہ یہ لیڈر اتنا فیمس ہے. وہ ان ممالک میں بہت زیادہ فیمس ہیں جو ممالک پاکستان سے دشمنی رکھتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے گا، دوست ممالک میں بھی فیمس ہیں، ایسا نہیں کہ ان میں فیمس نہیں ہیں. میں نے کہا نا کہ ساری جذبات کی جنگیں آج کل، یہ ہتھیاروں والی جنگیں ختم ہو چکی. اب یہ انسانی جذبات سے جو ہے نا جنگ کھیلی جا رہی ہے اور اسی کا یہ حصہ ہیں. آپ مجھے بتائیں 9 مئی کا جو سہانیہ ہوا تھا اس کا کیا امپیکٹ گیا بیچ میں؟ کیا دکھایا ہم نے؟ پاکستان کی صورت کیا دکھائی ہم نے؟ ابھی 15 اکتوبر لے لیں آپ، سمت کانفرنس جب ہو رہی تھی، آپ نے جبھی کال احتجاج دینی تھی. پھر لاہور کالج کا واقعہ دیکھ لیں، پوری پری پلاننگ جو ہے چیزیں جو ہے نا سامنے آتی ہیں. میں یہی کہتی ہوں اپنی یوتھ کو کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، کام دھندوں میں لگیں. یہ کیا آپ نے اچھا لوگوں کا یہ کہنا ہے عظمیٰ صاحبہ کہ ہم نے اپنی یوتھ کو کیونکہ ڈائریکشن نہیں دکھائی، اسی لیے ان کو جو بولتا ہے جس نے دکھائی وہ اس کے پیچھے چل رہی ہے، چاہے وہ غلط ہو. ہاں تو کیا ہماری گورننس کیا واقعی ناکامیاب ہو گئی ہے ہماری یوتھ کو رستہ دکھانے میں؟ ایسا ہی دیکھیں، سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے، سب سے پہلا ہم گورنمنٹ پہ بھی ہر کسی پہ ہم تنقید کر دیتے ہیں. سب سے پہلا کام آپ کی کہتے ہیں دسترگاہ اپنا گھر ہوتا ہے. گھر کے بعد آپ کا اسکول ہوتا ہے. اسکول کے بعد آپ کی گیدرنگ جو آپ ٹین ایج میں آتے ہیں وہ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا جب اسٹیبل ہوتے ہیں اس وقت آپ کا جو یہ پورشن ہے نا یہ خراب یا تو ہو جائے تو آپ ضائع ہو گئے. اگر یہ اچھی طرح سے میک اپ ہو گیا تو آپ کی لائف سیٹل ہو گئی. آپ دیکھیں مجھ سے یا میرے بچوں سے، آپ سے، آپ کی فیملی سے جو ہے نا ہمارے ملک کی پہچان ہے. تو کوئی بھی ایسا عمل ہم اگر آن کیمرہ آن میڈیا آ کے کر لیں اور وہ دوسرے ممالک میں جائے جو کہ اچھا نہ ہو تو ہم نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کر دی، اپنے ملک کو بدنام کر دیا. میں یہی کہوں گی آپ استعمال نہ ہو اپنی یوتھ کو، اپنے ملک کا سوچیں، اپنا سوچیں. بالکل بالکل، کیونکہ نہ صرف یہ صرف ایک واقعہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں یا ایک انسیڈنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، ادروائز جو امپیکٹس پڑے کہ آپ کا انٹرنیٹ آپ کا ڈسٹرب ہو گیا، اس کی وجہ سے بلینس ہمارے جو ہیں اس کا نقصان ہمیں ہوا ہے. لاسز ہے، بہت لاسز ہے. بالکل، ہمارے اسکولس بند ہو گئے، ہماری چیزیں
पेट्रोल जो है वो तकरीबन ही वो पेट्रोल पंप्स में ख़त्म होने को आ गया था, और मेरा ख्याल है सिर्फ आज की डेट उन्होंने दी थी कि हमारे पास पेट्रोल है, वरना तो जी फौजियों के पास भी पेट्रोल नहीं होगा, अब ये होगा। तो ये होने को आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाणे तो तमाम शयूं जेके आहिनि उहे बहितर आहिनि। उहा कॉल मुंहिंजे ख़्याल में वापस वठी वई आहे या वापस थी वई आहे। कराची में तो बहुत अमन अमान है और काफी शहरों में अमन अमान है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका अल्हम्दुलिल्लाह बताओ, इससे क्या जाहिर होता है कि आवाम में भी थोड़ा शऊर आने लगा है। आवाम भी कह रही है भाई छोड़ो अपना घर बार, अपने काम धंधे को देखो, हाँ। क्या किसी के पीछे भागना। अच्छा क्या होगा, इमरान खान आके क्या चीजों को, अशिया को सस्ती कर देंगे? क्या होगा? मुल्क और बेहतरी की तरफ नहीं जाना है और बर्बादी की तरफ जाना है। काफी चीजें देखें ना, काफी चीजें एनालाइज करें ना। कुछ चीजें अगर अच्छी हैं तो उन कुछ चीजों से ज्यादा बहुत चीजें बुरी हैं सही, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सही। सबसे पहले अगर मेरी अपने इस फ्लोर पे आपसे कुछ कहा सुनी हो जाए, हाँ, तो मैं आपको सेपरेटली कहूंगी, आपसे शिकवा शिकायत करूंगी। अगर मैं आपको ऑन स्टेज कोई शिकायत कर दूं और कोई गेस्ट भी सुन रहा हो, तो क्या बैड इम्पैक्ट नहीं जाएगा?